یہ حقیقی جوہر ایمان کے حامل تھے اور اس کے در حقیقت راز کو اصلی تبلیغ کے جانتے تھے. انہیں چلتے وقت یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں کو بھی مسلمان بنانا ہے. انہوں نے چلتے وقت یہ کہا کہ اسی کا بھی امی کا خیرہ. بس میری آخری ہدایت اسے وصیت کہہ کے پیش کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. آپ چلتے وقت خود اس نے کہا ہو کہ کوئی ہدایت کیجیے اور صرف دل سے وہ مسلمان ہوا ہو اور پھر آپ نے اس چلتے وقت یہ آخری بات کہی ہو تو نتیجہ یہ ہوا کہ جاتے وقت اب جو یہ سن کر ہو گیا تو ایسا اس جملے کو گرہ میں باندھا کہ جو کبھی خدمت ماں کی نہیں کرتا تھا وہ خدمت ماں کی اب کرنے لگا. جس نے کبھی اظہار خلوص و محبت نہیں کرتا تھا اس نے اب کرنے لگا. یہاں کے تک کہ ماں کو اس کی زندگی میں انقلاب محسوس ہوا اور اس نے ایک دن پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم میری اتنی خدمت کبھی نہیں کرتے تھے جتنی اب کرنے لگے ہو. اس نے پہلے یہ کہا کہ ارے وہ تو میرا فرض تھا, اگر نہیں کرتا تھا تو غلط کرتا تھا, اب میں کر رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, کوئی اس کا راز ہے. دیکھیے خود جستجوئے جوہر گمشدہ پیدا ہوتی ہے. لگا دیجیے بولے نا پھر بولے نا نہیں, اس میں کوئی راز ہے. جب وہ اصرار ہوتا ہے, وہ حکمن کہتی ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے, تب وہ بتلاتا ہے کہ میں نے دین اسلام اختیار کیا ہے اور میرے امام نے مجھ سے چلتے وقت ہدایت کر دی ہے کہ تم اپنی ماں سے حسن سلوک کیا کرو. تو اصل میں یہ ان کے حکم کی تعمیل ہے. بس جب وہ یہ سنتی ہے تو اب وہ کہتی ہے کہ پھر مجھے بھی اس ایمان کے پاس لے جاؤ کہ میں بھی اس پاک تعلیم کو قبول کروں جس میں ایسے بلند باتوں کو سکھایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہم سے ہمارے اماموں کا مطالبہ یہی ہے. یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو تم ہمارے لیے باعث رونق ہو, ہمارے دامن کا داغ نہ بنو. یعنی یہ نہ ہو کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے ہمارے اماموں کے متعلق اس تعلیم کے متعلق دنیا غلط رائے قائم کرے, بلکہ ہمارا کردار وہ ہو. اس کو اپنے اکثر سیرت کے جلسوں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ دنیا کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ کتابوں میں ڈھونڈ کر آپ کے رسول کے کردار کو پڑھے, ان کی سیرت کو پڑھے. وہ تو آپ کے رسول کی بلندی کو آپ کے آئینے میں دیکھنا چاہتی ہے, اور جب ہم ہمارے آئینے میں دیکھے گی تو ظاہر ہے کہ کیسی صورت نظر آئے گی. تو وائے ہے برحال ماں کہ ہم اپنے رسول کی بلندی پر پردہ بن جائیں, ایسا حجاب بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے رسول کی بلندی میں اور ہمارے اماموں کی بلندی میں وہ دنیا کو غلط فہمی ہو کہ ان میں کیا کون سے اچھے صاف ہیں کہ جو آئینہ بن سکیں اپنے رہنماؤں کی رفعت کا, رہنماؤں کی بلندی کا. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کردار وہ ہے کہ جو بلندی اور رفعت حق کو نمایاں کرتا ہے, جو ان کے پیغام کی بلندی کو نمایاں کرتا ہے, جو ان کے اصول کی بلندی کو نمایاں کرتا ہے. اور یہی بلندی کردار تھی. خوبصورت تعلیمات دے دینا آسان ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ علماء اخلاق نے بڑے حسین تعلیمات کتابوں میں درج کر دیے, لیکن یہ بڑا نقص تھا کہ ان کی زندگی ان بلندیوں کی آئینہ بردار نہ تھی, اس لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے تھے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شخصیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کا عملی مجسمہ بن جاتی ہیں. اب وہ اگر فقط رسول ہوتے تو رسول ہی اپنے وقت میں ہوتے. اب ضرورت تھی کہ ہر دور میں کم سے کم جب تک دنیا رکاوٹ پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ مثالیں رہیں کہ جو مرقع ہے کردار قرآنی کا, یعنی جو قرآن کی لفظیں ہوں وہ ان کا عمل ہو. اب جو ہستیاں ایسی ہوں گی تو پھر حدیثیں رسول کی متفق علیہ دنیا کو آج حیرت ہوتی ہے. فرمایا کسی کے ذکر کو کہ عبادت ہے,
فرمایا کسی کے چہرے پر نظر کو کہ عبادت ہے. تو دنیا کو آج تعجب ہوتا ہے کہ یہ بھلا مخلوق اور اس کا ذکر عبادت ہو جائے, مخلوق اور اس کے چہرے پر نظر عبادت ہو جائے. تو میں ان افراد سے پوچھوں گا کہ قرآن بھی تو خدا نہیں ہے, کلام خدا ہے, تعلیمات خدا کا مجموعہ ہے, مگر یہ بتائیے کہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے یا نہیں, قرآن کا سننا عبادت ہے یا نہیں, حروف قرآن پر نظر کرنا عبادت ہے یا نہیں. تو متفق علیہ بات کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت, قرآن کا سننا بھی عبادت, قرآن کے حروف پر نظر کرنا بھی عبادت, کیونکہ جب ان حروف پر نظر کریں گے تو پھر تعلیمات الہی آنکھوں کے سامنے آئیں گے, مقصد الہی کی تکمیل ہوگی. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حفظ ہو بھی تو ناظرہ پڑھنے میں جو فضیلت ہے وہ زبانی پڑھنے میں نہیں ہے, کیونکہ زبانی پڑھنے میں صرف زبان مصروف عبادت ہوگی, لیکن ناظرہ پڑھیں گے تو نگاہ بھی مصروف عبادت ہوگی, زبان بھی مصروف عبادت ہوگی, تو ہر چیز عبادت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو خدا کے تعلیمات کا لفظی مرقع ہو, لفظی مجموعہ ہو, اس کے حروف پر نظر عبادت ہے, اس کا پڑھنا عبادت ہے, اس کا سننا عبادت ہے. تو جو اس کے تعلیمات کا عملی مرقع ہوں, تو اگر اس کا پڑھنا عبادت تو ان کا ذکر عبادت, اگر اس کا سننا عبادت تو ان کے تذکرے کو سننا عبادت, اور اگر اس کے حروف پر نظر کرنا عبادت تو ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. پھر بلند آواز سے اور جب کردار کا یہ مرقع ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے خالق نے مرکز اطاعت بنایا, اسی طرح مرکز اتباع بنایا. اطاعت کا بھی حکم دیا اور اتباع کا بھی حکم دیا. اطاعت کا حکم جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم, وہاں رسول کی اطاعت کا حکم, اور اتباع کا جب حکم دیا تو وہاں تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی پیروی کرو اور میری پیروی کرو, ہر جگہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو. یہ نہیں کہا کہ خدا کے نقش قدم پر چلو اور میرے نقش قدم پر چلو, وہاں بس رسول کا نام لیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین پیروی کا مرقع ہے, بہترین پیروی کی مثال ہے. ہم جو عادی ہو گئے ہیں خدا اور رسول سنتے سنتے, تو ہمارے لیے تم الفاظ میں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں, ہمیں جیسے زمین بیان میں کھانچا معلوم ہوتا ہے. ہاں, خدا اور رسول نہیں, وہ اللہ کا نام ہی نہیں, اللہ کے رسول میں بہترین پیروی کا موقع ہے. بات یہ ہے کہ ہم خدا کو کہاں جا کر دیکھیں گے کہ اس کی سیرت کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے. ہمارے سامنے تو رسول ہی کے نقش قدم ہوں گے, لہذا ہم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم رسول کے نقش قدم دیکھتے ہوئے چلو. اور اس وقت وہ آیا اطاعت بھی عنوان بیان نہیں ہے, مگر اب ایک حقیقت ہے جسے عرض کر رہا ہوں, ہر صاحب عقل غور کرے ہے کہ ہم عمر بھر یہ آیت پڑھتے جائیں کہ میرے نقش قدم پر چلو, میرے نقش قدم پر چلو, لیکن پیغمبر کے نقش قدم کو ایک دفعہ بھی نہ دیکھیں, تو کیا یہ آیت ہمیں منزل تک پہنچا دے گی؟ لیکن اگر اللہ کے حکم سے اور قرآن کی آیت کے فرمان سے ہم نے نگاہ نقش قدم پر جما دی تو پھر چاہے عالم محویت میں الفاظ قرآن کو بھول جائیں مگر نقش قدم منزل تک پہنچا دے گا.